الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام أجمعين. حاضرین کرام، ہمارے معزز محترم بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا موضوع ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق، دا رائٹس آف وومن ان اسلام. یہ عنوان اس لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو حق نہیں دیا گیا ہے یا کم حق دیا گیا ہے، ان کی حیثیت مردوں کے برابر نہیں ہے. سب سے پہلے میں قرآن پاک کی بہت سی آیات مبارکہ اور احادیث رسول علیہ السلام کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام نے جتنا حق عورتوں کو دیا ہے، انسانیت کی تاریخ سے لے کر کے آج تک نہ کسی قوم نے دیا ہے، نہ کسی مذہب نے دیا ہے، نہ کسی سیاست نے دیا ہے اور نہ کسی جماعت نے دیا ہے. آپ اللہ کی مقدس کتاب کا مطالعہ کیجئے تو اس میں بہت تفصیلی سورۃ النساء ہے. سورۃ النساء کے معنی ہوتے ہیں چیپٹر آف وومن، عورتوں کا چیپٹر، عورتوں کی سورت. مردوں کے حوالے سے قرآن پاک میں کوئی سورت نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی سورت نہیں ہے جس کا نام سورۃ الرجال رکھا گیا ہو، مگر اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے. اس کے علم پاک میں یہ بات تھی کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ میرے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مذہب اور شریعت کے حوالے سے کچھ غلط باتیں پھیلائی جائیں گی اور غلط پروپیگنڈا کیا جائے گا. قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ صبح قیامت تک جتنے سوالات پیدا ہونے والے تھے، ان تمام سوالوں کا جواب آج سے 1400 سال پہلے قرآن عظیم میں دے دیا گیا ہے. اور یہ قرآن عظیم کی کتاب الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. سوالات آج پیدا ہو رہے ہیں، جواب 1400 سال پہلے ہی سے موجود ہے. مسائل آج پیدا ہو رہے ہیں، جواب پہلے ہی سے موجود ہے. تحریکیں آج جنم لے رہی ہیں، جواب پہلے ہی سے موجود ہے. اس لیے عورتوں کے حوالے سے جتنے بھی سوالات آج کھڑے کیے جا رہے ہیں، کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب قرآن عظیم کے اندر موجود نہ ہو. سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اسلام سے پہلے دنیا کی دوسری قوموں نے، دوسرے مذاہب نے، دنیا کی دوسری حکومتوں نے عورتوں کو کیا حق دیے تھے اور کس طرح عورتوں کی پوزیشن کیا تھی، عورتوں کا مقام کیا تھا. آپ اگر اسلام سے پہلے مذاہب عالم کا، دساتیر عالم کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس نے عورتوں کو مردوں کے برابر کوئی منصب دیا ہو یا باضابطہ ان کے حقوق کا تعین کیا ہو. ایسا آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. دنیا میں سب سے زیادہ افراد کے اعتبار سے جانے جانے والا مذہب عیسائی ہے.
ईसाइयों की बहुत बड़ी तादाद है जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बसती है और उनका दावा यह है कि वो बाइबल पर यकीन करते हैं। वो बाइबल या वो तौरात और इंजील जो हजरत ईसा पे नाज़िल हुई वो तो बिल्कुल हक थी और हक है, लेकिन आज जो बाइबल ईसाइयों के हाथ में है यकीनी तौर पर उसमें बहुत सी तहरीफ हो चुकी है। मैं औरतों के हवाले से उसका एक जुमला नकल करूंगा, इससे हमारी बहनें, बेटियां और सुनने वाले लोग महसूस कर सकेंगे कि औरतों के लिए उनके दिल में क्या जगह थी और औरतों के बारे में क्रिश्चियनिटी पहले क्या कहती थी। वो ये कहते हैं औरत खबीसा है, मक्कारा है, शजे ममनुआ की तरफ ले जाने वाली बुराई है, औरत बुराइयों की जड़ है, औरत शैतान का आलयकार है और औरत से करीब होने वाला अल्लाह की मलकूत में, अल्लाह के मलकूत में और अल्लाह की हुकूमत में कभी शरीक नहीं हो सकता। यही वो जुमला था कि जिसकी बुनियाद पर वो लोग जो मजहबी लिबास पहनने वाले होते थे और मजहब का काम करने वाले होते थे, उन्हें शादी करने की इजाजत नहीं थी। लाखों नन और लाखों ऐसे प्रीस्ट हुआ करते थे, अब भी हैं, कि जो शादी नहीं करते इसलिए कि उनके ख्याल से शादी करना अल्लाह से दूर करने के मुनाफिक है। शादी करने वाला खुदा के करीब नहीं हो सकता, शादी करने वाला अल्लाह की रहमत का मुस्तहक नहीं हो सकता है, शादी करने वाला अल्लाह की हुकूमत में दाखिल नहीं हो सकता है, शादी करने वाला अल्लाह के इनामात का मुस्तहक नहीं हो सकता है। शादी करने वाले को यह हक हासिल नहीं है कि वो इंसानों की सलाह के लिए कोई काम कर सके। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसमें किस कदर ज्यादा सख्ती और तशद्दुद बढ़ता गया है। आप हवाला अगर चाहेंगे तो मैं बाइबल के मुख्तलिफ गोशों से इसका हवाला आपको पेश कर सकता हूं। आप अंदाजा फरमाएं और गौर करें कि औरत को इतना कमजोर समझा गया, इतना निचला समझा गया कि उसे मक्कारा कहा गया, बुराई तरफ ले जाने वाली ताकत कहा गया और उसके बारे में कहा गया कि तमाम बुराइयों की जड़ है। और दलील वो ये देते हैं कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम को बहका करके गंदुम खिलाने वाली और जन्नत से निकलवाने वाली औरत थी। जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में, जनाब हव्वा हमारी माँ है, जनाब आदम हमारे बाप हैं। ये कितना भयानक इल्जाम है दुनिया के तमाम इंसानों के लिए और दुनिया की तमाम इंसानों की माओं के लिए। हव्वा हमारी भी माँ है, हव्वा आपकी भी माँ है, हव्वा ईसाइयों की माँ है, हव्वा दुनिया के तमाम इंसानों की माँ है। अपने माँ के बारे में ये कहना कि माज़अल्लाह सो माज़अल्लाह उन्होंने धोखा दिया था, अल्लाह की मसलहत को बाज़ाब्ता जनाब हव्वा के सामने मंसूब न करें। मेरे अजीज साथियों, जन्नत से निकलना और दुनिया में भेजा जाना यह कुदरत की एक मसलहत थी। आप जानते हैं कि जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम को, जनाब मूसा आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में पैदा किया गया और ऐलान मशीयत ने यह किया था, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर अपना नायब पैदा करना चाहता हूं, मैं जमीन पर अपना वायसराय भेजना चाहता हूं। ऐलान यह हुआ था कि मैं जमीन पर अपना नायब पैदा करना चाहता हूं और अल्लाह ने उन्हें जन्नत में पैदा फरमाया। अगर जमीन ही पे भेजना था तो जन्नत में क्यों भेजा गया, पैदा किया गया और फिर जन्नत से उतारा क्यों गया? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसमें मसलहत थी। आप अंदाजा फरमाएं, शादी इतना मोहतरम रिश्ता है, शादी इतना मुकद्दस रिश्ता है कि दुनिया के तमाम रिश्तों से पहले जो रिश्ता वजूद में आया है वो शादी का रिश्ता है। दुनिया के तमाम रिश्ते, मां का रिश्ता, बहन का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, ये सारे रिश्ते दुनिया में आए हैं, मगर बीवी का रिश्ता जन्नत में मुकर्रर किया गया है। आपको मालूम है कि इंसानी माशरे में जो सबसे पहला रिश्ता है मियां और बीवी का रिश्ता है और यह रिश्ता कायम करने वाला परवरदिगार आलम है। जनाब आदम को जन्नत में पैदा किया गया और वहीं उनकी शादी हुई और फिर जनाब आदम को और जनाब हव्वा को दुनिया में उतारा गया। मेरे साथियों, जब उन्हें जन्नत में पैदा किया गया था और दुनिया में उतारा गया तो दुनिया ही में पैदा किया गया होता। असल में मकसद यह था, मसलहत यह थी कि जनाब आदम हमारे बाप हैं, जनाब हव्वा हमारी माँ है, उन्हें जन्नत में पैदा किया गया और फितरत का कानून यह है कि कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। हमारी पैदाइश जन्नत में हुई, हमें दुनिया में उतारा गया और अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम दोबारा जन्नत ही में जाने की कोशिश करें। वो शौहर और वो बीवी जो नेक काम करेंगे, बुराइयों से बचेंगे, एक दूसरे के वफादार होंगे, एक दूसरे के हक अदा करेंगे, वो दोबारा जन्नत में जाएंगे।
میاں اور بیوی کا رشتہ صرف اسی دنیا تک نہیں ہے، لیکن اگر دونوں نیک ہیں، دونوں پاکیزہ ہیں، تو انہیں جنت میں دوبارہ داخل کیا جائے گا۔ جنت ہماری ماں کا گھر ہے، جنت ہمارے باپ کا گھر ہے۔ وہ عظیم ماں جس نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بنیادیں فراہم کی، اس کو گناہ گار کہنا، اس کو مجرم کہنا، اس کو مکارہ کہنا، اس کو خبیثہ کہنا، یہ کسی اور کو زیب تو دے سکتا ہے، مگر ہم تو جناب حوا علیہ السلام کے اوپر سلام پڑھتے ہیں۔ وہ ہماری ماں ہے، انتہائی قابل احترام ہے، انتہائی قابل عظمت ہے۔ آپ کو عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ معلوم ہوگا، جو آج سب سے زیادہ اسلام پر الزام عائد کرنے والے ہیں، مجھے حق ہے کہ میں جواب دیتے ہوئے ان کا تذکرہ کروں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں ہر پیدا ہونے والا گناہ گار پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی ہو وہ مجرم پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ جناب آدم سے غلطی ہوئی تھی، جناب حوا سے غلطی ہوئی تھی، اس لیے دنیا میں آنے کے بعد جو بھی ان کی اولاد میں ہوگا وہ مجرم ہوگا، گناہ گار ہوگا، اور جب تک اسے بپتسمہ نہ دیا جائے اس وقت تک وہ گناہ گار ہی ہوگا، مجرم ہوگا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کسی بھی عیسائی سے پوچھ لیجئے کہ پیدا ہونے کے بعد بچہ جو ہے گناہ گار ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اول تو یہ غلط ہے کہ جناب آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا۔ اللہ کی مصلحت کو گناہ کا نام نہ دو، گناہوں کے نتیجے میں ہمیشہ بربادی ہوتی ہے، اور یہ کیسا عظیم انعام ہے اللہ کا کہ پوری کائنات جناب حوا کے ذریعے سے پیدا ہوئی، جناب آدم کے ذریعے پیدا ہوئی۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہیں زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ اگر وہ دنیا میں نہ اتارے جاتے، اگر وہ ہماری ماں نہ بنتی، اگر وہ ہمارے باپ نہ ہوتے، تو آج دنیا میں انسانیت کا وجود نہ ہوتا۔ آج یہ زمین اگر آباد ہے انسانوں سے، تو جناب حوا اور جناب آدم کی بنیاد پہ آباد ہے۔ اس لیے انہیں دنیا میں اتارا گیا، جنت میں پیدا کیا گیا، تاکہ ہر انسان دوبارہ جنت میں جانے کی کوشش کرے۔ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، بے گناہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر بچپنے میں انتقال کر جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ گناہ تم کہتے ہو جناب آدم نے کیا، حوا نے کیا، اور آج دنیا میں ان کی ہر بیٹی اور ہر ماں گناہگار قرار دی جاتی ہے۔ گناہ لیے ہوئے پیدا ہونے والا تم کو گوارا ہے یا بے گناہ معصوم پیدا ہونا تم کو گوارا ہے؟ یہ خود ہماری بہنیں اور بیٹیاں فیصلہ کریں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے دوسرے مذاہب میں بہت سے مذاہب دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے مذہبی ہونے کے لیے اپنے کو شادی سے دور رکھا، شادیاں نہیں کی، اور شادی کو انہوں نے دنیاوی کام سمجھا، شادی کو گناہ کا ذریعہ سمجھا، شادی کو روحانیت کے خلاف سمجھا۔ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا، تاجدار دو عالم نے، کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ یعنی دنیا کے دوسرے مذاہب نے شادی کو جرم سمجھا، شادی کو گناہ سمجھا، شادی کا کرنے والا اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا ہے، اور ایسی قوم پیدا کر دی جو پوری زندگی شادی نہیں کرتی رہی۔ مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام معاشرے کا مذہب ہے، اسلام فرار کا مذہب نہیں ہے، اسلام زندگی کا مذہب ہے، اسلام حیات کا مذہب ہے۔ اگر دنیا شادی کرنا چھوڑ دے تو انسانی یہ قافلہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، اس لیے شادی کو ضروری قرار دیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے نافرمانی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اگر تم شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہو تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم شادی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر کی بنیاد پہ تم سے کوئی گناہ ہو جائے اور تم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ شادی کے حوالے سے درجنوں احادیث مبارکہ ہیں اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں۔ شادی کو دین کا حصہ قرار دیا ہے، شادی کو مذہب کا حصہ قرار دیا ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب نے عورت سے قریب ہونے کو اور شادی کو خدا سے دور ہونے کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور اسلام نے شادی کو خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام زندگی کا مذہب ہے، اسلام حیات انسانی کا مذہب ہے، اسلام آبروئے آدمیت کا مذہب ہے، انسان فرار کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام انسان مذہب سے دور کر مذہب شادی کی بنیاد پہ دور نہیں کرتا ہے، بلکہ شادی کی بنیاد پہ مذہب اللہ سے قریب کرتا ہے۔ ایک غریب انسان آتا ہے جناب سرور کائنات کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے کچھ عطا فرما دے۔ تو آپ نے شادی کر
اسے حیرت ہوئی, کہا حضور میں نہیں اپنی روزی چلا پاتا, شادی کیسے کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا شادی کر لو, اگر تمہاری زندگی میں اور تمہارے مقدر میں روزی نہیں ہے تو تمہاری بیوی کے مقدر میں ہوگا. چنانچہ انہوں نے شادی کی اور اللہ نے اسے خوشحال فرما دیا. شادی پر آقائے دو جہاں نے بے پناہ زور دیا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جس مذہب نے شادی کو مذہب کا حصہ قرار دیا ہو, آدھا ایمان قرار دیا ہو, ہاف آف دا فیتھ کا درجہ دیا ہو, وہ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ بیوی کے ساتھ بدسلوکی ہو, عورت کے ساتھ بدسلوکی ہو, اس کے ساتھ زیادتی کی جائے؟ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں یا دنیا کے کسی معاشرے میں, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انسانوں کی اپنی روش ہے, اپنا طرز عمل ہے, یا مذہب سے ناواقفیت ہے. آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں مال کی بنیاد پر, جمال کی بنیاد پر, حسب کی بنیاد پر, نسب کی بنیاد پر اور دین کی بنیاد پر. میں حکم دیتا ہوں کہ تم دین کی بنیاد پر شادی کرو, بقیہ اور کسی بات کا خیال نہ رکھو. کیوں اللہ کے رسول نے دیا؟ اس لیے کہ دین کی بنیاد پہ جب شادی ہوگی تو مرد بھی اللہ سے ڈرے گا, عورت بھی اللہ سے ڈرے گی, مرد بھی نماز پڑھے گا, عورت بھی نماز پڑھے گی, بیوی بھی خدا کا حکم مانے گی, شوہر بھی خدا کا حکم مانے گا, اور پھر ان میں نہ طلاق ہوگا, نہ کبھی اختلاف ہوگا, نہ کبھی زیادتی ہوگی, اس لیے کہ دونوں اپنے کو خدا کی بارگاہ میں جواب دے سمجھیں گے. میرے آقا نے فرمایا اگر تمہیں کوئی حسن و جمال اور دولت والی عورت مل رہی ہو مگر وہ بے دین ہو, دیندار نہ ہو, اور وہ اللہ سے ڈرنے والی نہ ہو, تو اس کے مقابلے میں کسی کالی کلوٹی سے شادی کر لو, اللہ اسے برکت عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا اور شعور عطا فرمائے گا. آپ اندازہ فرمائیں دنیا میں یہ تعلیم آج تک کسی بھی معاشرے نے, کسی بھی سوسائٹی نے نہیں دی ہے کہ باضابطہ باوقار مردوں کو حکم دیا گیا ہو کہ تمہارے معاشرے میں دیندار لڑکی کالی کلوٹی ہے پھر بھی وہ اس حسین و جمیل سے بہتر ہے جو دیندار نہیں ہے, جو مذہب کے تقاضوں کو پورا کرنے والی نہیں ہے. آپ اندازہ فرمائیں یہ کتنی اہم بات ہے. دنیا کے بیشتر مذاہب میں عورت بیوہ ہو جائے تو اسے یا تو شادی کا حق نہیں تھا, یا اگر معاشرے میں زندہ رہتی تھی تو انتہائی بے عزت ہو کر کے, رسوا ہو کے زندہ رہتی تھی. بعض معاشرے میں تو اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا گیا تھا. ایک بیوہ عورت کو, ایک زندہ عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا تھا دنیا کے کئی سوسائٹیوں میں اور کئی معاشرے میں. مگر اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات پہلے عظیم پیغمبر ہیں. اسلام پہلا مذہب ہے جس نے بیوہ عورت کو شادی کرنے کے لیے اجازت ہی نہیں دی بلکہ مسلمانوں کو پابند کیا کہ ان کی شادی ضرور کی جائے. آپ اندازہ فرمائیں بیوہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. بیوہ اگر کسی شادی کی محفل میں جاتی تو نکال دیا جاتا تھا. بیوہ اگر اچھا لباس پہنتی تو اتروا دیا جاتا تھا. بیوہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی جاتی تھی. بیوہ خوش نہیں رہ سکتی تھی, ودوا خوش نہیں رہ سکتی تھی, اسے خوشی چھین لی جاتی تھی, چہرے کی مسکراہٹ چھین لی جاتی تھی, زندگی کا حق چھین لیا جاتا تھا. مگر وہ اسلام ہے کہ جس نے سب سے پہلے دنیا کے قانون میں, دساتیر عالم میں, مذاہب کی تاریخ میں سب سے پہلے بیوہ کو باعزت رہنے کا حق دیا ہے. آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کی عمر میں جبکہ عرب کی رانائیاں, عرب کا حسن, عرب کی دولت ان کے قدموں کو بوسہ دے رہی تھی, آپ نے 40 سال کی بیوہ سے شادی کر کے بیوہ کو کائنات کی ماں بنا دیا ہے. بیوہ کو کائنات کی عظمت کی ہے, بیوہ کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ اس سے بہتر مقام کا تصور نہیں کیا سکتا. آج اگر کوئی بیوہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ام المومنین ناراض ہوگی, کائنات کی ماں ناراض ہوگی جنہیں اللہ کے رسول نے اپنے دامن کرم سے وابستہ کیا تھا. کیا ان کو کوئی کنواری لڑکی نہیں مل سکتی تھی؟ کیا ان کو کوئی نوجوان بچی نہیں مل سکتی تھی؟ نہیں, وہ جانتے تھے کہ بیواؤں پر ظلم ہوا ہے, بیواؤں کو ستایا گیا ہے. اگر میں بیوہ سے شادی کروں گا تو قیامت تک آنے والا مسلمان بیوہ کو نفرت سے نہیں بلکہ احترام سے دیکھے گا, عزت سے دیکھے گا, آبرو کا مقام دے گا, اور بیوہ کو معاشرے میں نفرت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ, اب آئیے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک عورت کے مقام کی حیثیت متعین کروں اور ان کے حقوق کی بات کروں. میں آج اپنی روش سے ہٹ کر کے میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو پڑھوں گا تاکہ یہ نہ ہو کہ میری تقریر صرف جذباتی ہو یا یہ کہ ایموشنل انداز ہو میرا. آئیے قرآن پاک کی آیتیں سنیے. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عورت مرد کے برابر ہے؟ کیا قرآن پاک نے عورت کو مرد کی حیثیت دی ہے؟
مرد کا اسٹیٹس دے دیا ہے. آئیے قرآن کی آیت سنیے سورہ نساء سے متعلق. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. یہ آیت کریمہ عام طور پہ نکاح میں ہمارا ہر نکاح پڑتا ہے اور ہر نکاح خواہ کو یہ آیت کریمہ معلوم ہے، لیکن لوگ مطلب نہیں جانتے اس لیے اس پر عمل نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے اے لوگو، اس میں مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، انسانوں کو مخاطب کیا گیا تاکہ دنیا کا ہر انسان عورت کی اہمیت کو محسوس کر سکے. فرمایا گیا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. اس سے پہلے کہ میں مرد اور عورت کے رشتے کو بیان کروں، اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے کہ میں عورت کی تخلیق کا تذکرہ کروں، اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ عورت اور مرد کیسے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ سے ڈرو. یعنی رشتے کے حوالے سے اللہ سے ڈرو. اللہ ہی صحیح فیصلہ کرنے والا ہے. الذی، وہ اللہ کون ہے؟ خلقکم من نفس واحدہ، اے مردوں اور اے عورتوں، اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. جب ایک جان سے کوئی پیدا ہوگا تو نہ وہ کوئی چھوٹا ہوگا نہ کوئی بڑا ہوگا، نہ کمتر ہوگا اور نہ اونچا ہوگا، نہ پست ہوگا نہ بلند ہوگا. جب ایک جان سے پیدا ہوگا تو ایک ہوگا اور ایک جیسا ہوگا. کیا قرآن پاک کی آیت دنیا کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا قرآن پاک دنیا نے پڑھا نہیں ہے؟ اگر پڑھا ہے تو یہ پروپیگنڈا بند کر دیا جائے کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا ہے. اسلام سے زیادہ حق نہ دنیا میں کسی کو ملا ہے اور نہ قیامت تک کوئی قوم دے سکے گی، اور میں یہ ثابت کروں گا. قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی سائن میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کیا چیز ہے؟ کہ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. اے مردوں اور اے عورتوں، اے انسانوں، اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور ایک جان سے پیدا کر کے جوڑا جوڑا بنایا ہے. پہلے تمہارا سوشل اسٹیٹس متعین کر دیا گیا، پہلے تمہارا معاشرتی مقام متعین کر دیا گیا، پہلے تمہاری حیثیت متعین کر دی گئی. تم چھوٹے نہیں ہو، تم کمزور نہیں ہو، تم سب برابر ہو، ایک جان سے پیدا کیے گئے ہو. اور پھر تمہیں میاں بیوی بنایا گیا. یہ رشتہ کیوں دیا گیا؟ شادی کا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. جس معاشرے میں میاں بیوی میں سکون نہ ہو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. جس معاشرے میں میاں بیوی میں اختلاف ہو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. جس معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اسلام نے تو شادی کی اجازت دی ہے سکون کے لیے، امن کے لیے، پیس آف سوسائٹی کے لیے، معاشرے کی عزت اور وقار کے لیے اجازت دی ہے. اس لیے فرمایا تاکہ تقوم حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان میں مودت، محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے. اے شوہروں، اے بیویوں، اے شادیاں کرنے والے اور والیوں، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے، اللہ نے تمہارے دلوں میں رحمت پیدا کر دی ہے. اب آئیے، یہاں دو طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں. ایک شادی وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کے ذریعے سے ہوتی ہے، سوسائٹی کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور ایک شادی محبت کی شادی ہوتی ہے. محبت کی شادی کے بارے میں قرآن یہ نہیں کہا کہ ہم نے محبت پیدا کی. ایک محبت وہ ہے جو شادی سے پہلے ہوتی ہے اور ایک محبت وہ جو شادی کے بعد ہوتی ہے. شادی سے جو پہلے محبت ہوتی ہے وہ جنس ہے، وہ سیکس ہے، وہ لذتیت ہے. شادی کے بعد ختم ہو جاتی ہے. ایک پیاسا پانی پی لے تو پیاس کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. شادی سے پہلے جو لوگ آوارگی کرتے ہیں، جو لوگ ڈیٹنگ کرتے ہیں، جو لوگ شادی سے پہلے گھومتے ہیں اور محبت کی بنیاد پہ شادی کر لیتے ہیں، 90% وہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر محبت نہیں ہوتی. مگر جو شادی اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق کی جاتی ہے اس کے لیے اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے، اللہ رحمت پیدا کر دیتا ہے. یہ قرآن فرما رہا ہے نا. جب تم شادی اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق کرو گے تو کیا ہوگا؟ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان میں محبت اور رحمت پیدا کر دے گا. یعنی تم ایک دوسرے سے پیار بھی کرو گے اور تم ایک دوسرے پہ رحمت کا کرم بھی کرو گے، نفرت نہیں کرو گے، اختلاف نہیں کرو گے، بشرطے کہ تمہاری شادی اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی ہو، اسلامی ضابطوں کے مطابق ہو. اور پر اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. عجیب بات ہے، اس آیت کا آغاز بھی یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور انجام بھی یہ ہے، انتہا بھی کہ ان شادیوں میں
تمہارے لیے نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور کرتی ہے، فکر کرتی ہے، شادیوں کے نظام کو پہ غور کرتی ہے اور فکر کرتی ہے۔ اب آئیے حدیث پر، اللہ کے رسول نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کا حصہ ہیں، مردوں کا جوڑا ہیں۔ شقائق کہا گیا ہے مردوں کو، یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں تم سے کمتر ہیں، ذلیل ہیں۔ شقائق الرجال۔ دوسری حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیارکم لنسائہم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ سب سے بہتر سبھی لوگ بننا چاہتے ہیں، معاشرے میں بہتر بننا کون نہیں چاہتا ہے، مگر میرے آقا نے معیار فرمایا کہ اگر تم بہتر دیکھنا چاہو تو اس انسان کو دیکھو جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، جس کو اس کی بیوی کہہ دے کہ یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے، اور جس کو معاشرہ کہہ دے یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے۔ مرد کو بہتر ہونے کی سرٹیفکیٹ عورت دے رہی ہے، بیوی دے رہی ہے۔ آپ اندازہ فرماتے ہیں کوئی بھی نظام دکھا دیجئے جہاں یہ حقوق دیے گئے ہوں، اللہ سرکار فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے عورتوں کے بارے میں ڈرتے رہو، خبردار۔ میرے آقا نے اپنا جو آخری خطبہ دیا ہے اپنے وصال سے پہلے، اس میں بھی یہ کہا ہے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو طبقہ ایسا تھا جو ہمیشہ کچھ لگے گا تھا، عورتیں اور یتیم، ان کا کوئی بھی، اور غلام، ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں، عورتوں بھی غلامی تھا۔ آپ روم کی تاریخ دیکھیے، عورتوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ آپ ایران کی تاریخ دیکھیے، آپ دوسری دنیا کی قوموں کی تاریخ دیکھ لیے، آپ ارسطو اور سقراط کے یونان کی تاریخ دیکھیے، آپ چین کی تاریخ دیکھیے، کوئی بھی ایسی تاریخ دیکھیے، کوئی بھی ایسا ملک دیکھیے جہاں عورتوں کو بیچا نہ جاتا ہو، خریدا نہ جاتا ہو، ان کے جسموں کا سودا نہ کیا جاتا ہو، ان کو کچلا نہ جاتا ہو، ان کو ذلیل نہ کیا جاتا ہو، انہیں غلاموں سے بدتر نہ سمجھا جاتا ہو۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، خبردار۔ مردوں، عورتوں سے نہیں کہا کہ مردوں میں خدا سے ڈرو۔ آپ اندازہ کریں کہیں بھی عورتوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں کے بارے میں خدا سے ڈرو، مگر مردوں کو بار بار کہا گیا کہ اپنی عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ ان کو تمہارے حق میں دیا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مردانگی کی بنیاد پہ زیادتی کرو اور ستاؤ انہیں۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے دنیا کی تین چیزیں پسندیدہ ہیں۔ دنیا کی تین چیزیں، الطیب، خوشبو پسند ہے۔ اس کے بعد فرمایا قائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوشبو پسند ہے اور نیک عورتیں پسند ہیں، اور فرمایا کہ اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ آپ یہ تین چیزیں دیکھیں، ان کا رب دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خوشبو پسند ہے اور نیک عورت پسند ہے، اس لیے کہ نیک عورت جس گھر میں ہوگی اس گھر کو مہکا دے گی، اس گھر کو سکون سے بھر دے گی، اس گھر کو معطر کر دے گی، اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہوگا۔ اس لیے نیک عورت کا تذکرہ اور خوشبو کا ایک ساتھ کیا گیا، مگر خوشبو جب تک دامن گل میں رہے گی زندہ رہے گی، اور دامن گل سے اتار دی جائے گی بکھر جائے گی۔ نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کلے، خوشبو عورت۔ اور فرمائے میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا اور عورت کو پسند کیا گیا دنیا میں، نیک عورت کو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نیک عورت کو پسند کرنا اور نیکی کے ساتھ برتاؤ کرنا یہ بھی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد حدیث سنیے، ما اکرم النساء الا کریم وما وہانہن الا لئیم، دنیا میں عورتوں کے ساتھ بہتر وہی سلوک کرے گا جو عزت والا ہوگا، عورتوں کے ساتھ بہتر وہی سلوک کرے گا جو عزت والا ہوگا، اور عورتوں کے ساتھ ذلت کا سلوک وہی کرے گا جو خود ذلت ہوگا، ذلت والا ہوگا۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنا اہم معیار دیا ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ عزت کا سلوک کرتے ہیں، ان کو اکرام دیتے ہیں، ان کو احترام دیتے ہیں، ان کو باضابطہ طور پر محبت دیتے ہیں، وہ کریم ہیں۔ رسول پاک نے انہیں کریم کہا ہے، اور جو لوگ ان کی توہین کرتے ہیں، انہیں ٹھوکر میں لگاتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان کو اللہ کے لئیم کہا ہے، لئیم کہا ہے، سمجھا آپ نے؟ آپ اندازہ فرمائیں اللہ کے رسول نے قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے پیدا کیے، اور جعل لکم ازواجکم بنین وحفظا، اور
तुम्हारी बीवियों में से औलादें पैदा की, पोते पोतियां पैदा की और तुमको अच्छी रोजी अता फरमाई, क्या तुम बातिल पर यकीन करते हो और अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हो? पता ये चला कि बीवियां, बच्चे, पोते पोतियां ये अल्लाह की नेमत है, लेकिन ये बेटे, ये पोतियां मां से पैदा हुए हैं, औरत से पैदा हुए हैं। मुझे ये बताइए, क्या किसी मर्द को हक है कि जिस मां के आगोश में वो पला हो उसकी तौहीन करे, उसकी इज्जत करती बेइज्जती करता हुआ नजर आए? ये हो ही नहीं सकता। औरत ही है जो बच्चों को जन्म देती है, औरत ही है जो मर्दों को पैदा करती है, औरत ही है जो माशरे को इंसानों से भर देती है। अल्लाह फरमाता है ऐसा करने वाले लोग अल्लाह की नेमतों का कुफरान करते हैं, जो औरतों के साथ बसलूकी करते हैं, अल्लाह की नेमतों के साथ ज्यादती करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। आपको अच्छी तरह मालूम है कि आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया के मुख्तलिफ माशरे में उनके तशरीफ़ से पहले औरतों को, बच्चों को कत्ल किया जाता था, खिलाने पिलाने खौफ से, बेइज्जती खौफ से। अरब किया कहता था क्या मैं किसी का खुसर बनूंगा, क्या कोई मेरा दामाद बनेगा? और बच्चियां जिंदा दफन कर दी जाती थी। आपने बारहा ये सुना होगा। दफन करने के बहुत से तरीके थे। बच्ची को लेकर के शौहर बाप जाता था, गड्ढा खोदता था और कहता था इसके अंदर देखो, फिर धक्का दे देता था और उसके बाद मिट्टी से पार दिया करता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि अगर औरतें उम्मीद से होती तो उन्हें एक गड्ढे के ऊपर बैठा दिया था और जब बच्चा पैदा होता तो खुद ही गड्ढे के अंदर गिर जाता। हजारों बच्चे इस तरह दफन किए गए। और दफन के आगाज के बारे में मुफस्सिरीन ने यह कहा है कि एक शख्स था जिसका एक कबीले से जंग हुई। कबीले वाले उसकी लड़की को गिरफ्तार करके ले गए, लेकिन जब सुलह हुई तो कबीले वालों ने कहा अगर ये लड़की तुम्हारे साथ जाना चाहे बाप के साथ तो जा सकती है। लड़की ने इनकार कर दिया, मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी, बाप के साथ नहीं। उसके बाद बाप ने इंतकामी तौर पर यह माहौल बना दिया कि अब आज के बाद कोई बच्ची जिंदा नहीं रहने पाएगी। कुरान अज़ीम इरशाद फरमाता है वैज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। वो लम्हा कितना दर्दनाक होगा जब एक बच्ची के बारे में पूछा जाएगा किस गुनाह में कत्ल किया गया था, किस गुनाह में इसे दफन किया गया था। बिलाशुबा आज पैदा होने के बाद बच्चियों को दफन करने का रिवाज तो नहीं है, मगर आज दुनिया में न मालूम कितनी कौमें ऐसे हैं कि जिनको अगर बता दिया जाए कि तुम्हारी बीवी के पेट में बच्ची है तो उसे गिरवा देते हैं। इस्लाम में इसे कत्ल का नाम दिया गया है। अगर किसी बच्चे को गिरा दिया जाए या बच्चे को गिरा दिया जाए तो ये इस्लाम में यह कत्ल है। पहले दुनिया उन लोगों को रोके जो बच्चियों को गिरा देते हैं जलील समझ करके, बोझ समझ करके, और फिर उसके ऊपर इस्लाम के ऊपर वो बात करने की कोशिश करें। इस्लाम ने 1400 साल पहले फरमाया कि जो शख्स बच्चियों को कत्ल करेगा वो कातिल है, खुदा की निगाह में कत्ल करने वाला है। कल क़यामत में उससे पूछा जाएगा कि तुमने बच्चियों को कत्ल क्यों किया था, तुमने ज्यादती क्यों की थी। मैं इतना वक्त नहीं कि मैं तफसील के साथ बता सकूं कि इस्लाम ने जब इनकलाब बर्पा किया तो बच्चियों का आलम क्या हुआ। आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, सहाबा किराम अर्ज कर रहे हैं या रसूलल्लाह ये घर बड़ा रोशन है, तो आपने फरमाया जाओ देखो यहां कोई बच्ची परवान चढ़ रही होगी, यहां किसी बच्ची की परवरिश हो रही होगी। जिस घर में बच्ची की परवरिश होती है वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह का करम नाजिल होता है, अल्लाह का नूर नाजिल होता है। अजीजान मिल्लत इस्लामी हज़रात सोचिए और गौर कीजिए, बच्ची का ये मकाम आक़ाए दो जहां ने मुतय्यन फरमाया, सरवरे कायनात हैं, मेरे आका ने फरमाया बच्चियों से नफरत मत करो, वो तो बहुत प्यार करने वाली हैं। यानी नफ्सियात है। एक बेटे के मुकाबले में बच्ची अपने माँ बाप से इतना प्यार करती है, बेटा नहीं करता। बेटा तो जुदा हो जाता है मगर बच्ची हमेशा अपने माँ बाप से प्यार करती है। तो अल्लाह के रसूल फरमाए बच्चियों से नफरत मत करो, वो तो बहुत प्यार करने वालियां हैं और बहुत कद्र वालियां हैं, बड़ी इज्जत वालियां हैं। जिन्हें अल्लाह के रसूल इज्जत वाला करार दे उसे कौन भी इज्जत कह सकता है, कौन रुसवा कर सकता है। एक मुसलमान जो अपने नबी पे ईमान लाता है वो बच्चियों और औरतों को नफरत से देख ही नहीं सकता, इसका तसव्वुर नहीं कर सकता है। मेरे आका ने फरमाया जिसकी बेटी हो उसे दफन न करे, उसकी तौहीन न करे, न दफन करे और न ये सोचे कि लड़की है ये क्या देगी, उसकी तौहीन न करे, उसे बार बार ठोकर न दे, लड़कों के मुकाबले में उसको ज्यादा कम इज्जत न दे, उसकी तौहीन न करे और बेटे पे उसको तरजीह न दे। यानी बेटे के मुकाबले में लड़की को कम मर्तबा न समझे, तरजीह न दे तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। यानी आप अंदाजा करें बेटी की पैदाइश को, बेटी की तरबियत को
اور بیٹی کی عزت دینے کو جنت کا ٹکٹ قرار دیا گیا ہے، جنت کی صنعت قرار دی گئی ہے۔ اگر جنتی بننا چاہتے ہو تو بیٹیوں سے محبت کرو، بیٹیوں کو عزت دو، بیٹیوں کو وقار دو، بیٹیوں کو احترام دو۔ آقا تو جہاں نے فرمایا اگر تم باہر سے آؤ کوئی چیز لے کر کے آؤ تو پہلے بیٹی کو دو اور اس کے بعد بیٹوں کو دینے کی کوشش کرو۔ یہ احکامات ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں 1494 سے لے کر کے 1520 تک 21 تک، یاد رکھیے اسلام 6 صدی ہجری میں آیا، 571 میں 6 صدی ہجری میں عیسوی میں آیا ہے۔ 1494 سے لے کے 1521 تک 90 لاکھ عورتوں کو یورپ میں زندہ جلایا گیا ہے۔ یہ بات کرتے ہیں اسلام کی، یہ بات کرتے ہیں حقوق نسواں کی، یہ لوگ بات کرتے ہیں اسلام میں عزت و آبرو کی عورت کے سلسلے میں۔ پہلے اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اپنے جرائم کا ورق تولیں، اپنے جرائم کی کتاب پڑھنے کی کوشش کریں اور پھر ہم پر اعتراض کریں۔ میں دنیا کے ہر دانشور سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اسلام نے اتنا حق عورت کو دیا ہے، دنیا کی کسی قوم نے نہیں دیا۔ بند کرو یہ بکواسیں، بند کرو یہ زیادتیاں اور بند کرو یہ دعوے۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تم نے مختلف شکلیں اختیار کی ہیں، اس میں یہ بھی کہ عورت کو حق نہیں دیا گیا ہے، عورت کو منصب نہیں دیا گیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سنو، قرآن عورت کو باضابطہ طور پہ اسلام سے پہلے عورتوں زبردستی شادیاں کی جاتی تھیں، زبردستی ظلم کیا جاتا تھا، جس کے ساتھ چاہا باندھ دیا گائے کی طرح سے، مگر اسلام تنہا ہے جو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں پر جبر کے ذریعے سے ان کے وارث بن جاؤ، ان کی دولت کے، ان کی عزت کے، ان کے جان کے، اس کی آبرو کے وارث بننے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ وہ آزاد ہے جیسے تم آزاد ہو، وہ باوقار ہیں جیسے تم باوقار ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ کتنی آیتیں سنیں گے، کتنی آیتیں سنیں گے آپ، قرآن کا کتنا فیصلہ سنیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ معاشرہ کہتے ہیں انسانوں کے مجموعی حصے کو، جہاں چند انسان رہتے ہیں اس کو معاشرہ کہتے ہیں، میاں بیوی بچے شوہر مل کر کے اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ، ان کے ساتھ زندگی گزارو، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند کرو گے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں تمہارے لیے بھلائی پیدا کر دے۔ یعنی ممکن ہے کوئی عورت بدصورت ہو، ممکن ہے کسی عورت کو کوئی بیماری لگ جائے، ممکن ہے کوئی عورت کمزور ہو، ممکن ہے کوئی عورت تمہیں ناپسند۔ خبردار، اگر ایسا بھی ہو تو اپنا رشتہ نہ توڑو۔ ہو سکتا ہے تم جسے ناپسند کرتے ہو اللہ نے اسے تمہارے لیے خیر رکھا ہو، اللہ نے تمہارے لیے بھلائی رکھا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنی بیوی کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اکمل المومنین ایمان احسنہم خلقا والطفہم بأہلہ، ایمان کے اعتبار سے the best believer، ایمان کے اعتبار سے وہ شخص سب سے بہتر ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، مینر اچھے ہوں اور وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نرم دل اور محبت کرنے والا ہو۔ اخلاق اور محبت بچوں کے ساتھ، اس کا تذکرہ ایک ساتھ قرآن عظیم کیا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے اس پر عمل کتنا تھا۔ اسلام میں نکاح کا طریقہ دیکھیے، دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی سوسائٹی ہے، نہ کوئی سیکولر قانون ہے جس میں نکاح کے سلسلے میں پہلے عورت سے مشورہ لیا جاتا ہو، عورت سے پوچھا جاتا ہو۔ یہ اسلام ہے کہ جب شادی کرنی ہو تو باضابطہ حکم دیا جاتا ہے کہ پہلے جا کر کے اس سے پوچھو کہ وہ پسند کرتی یا نہیں کرتی ہے۔ پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے اور پھر لڑکی کا وکیل بن کر کے شوہر کے پاس جاتے ہیں کہ فلاں لڑکی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کی شادی تم سے کر دوں، تو کیا میں تم قبول کرتے ہو؟ یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے۔ کرسچن شادی میں ایسا نہیں اور دوسری شادیوں میں ایسا نہیں، وہاں بٹھال دیا جاتا ہے ایک ساتھ، مگر اسلام میں پہلے پوچھا جاتا ہے اور لڑکی کو 100% اختیار دیا گیا ہے کہ وہ انکار کر دے۔ یہ اسلام ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اسی طریقے سے اسلام میں نکاح بھی ہوتا ہے۔ زندگی میں بعض ایسے مقامات آتے ہیں جہاں طلاق کی ضرورت بن جاتی ہے۔ میں کرسچینٹی ہی کی تاریخ بتاؤں، شروع میں یہ تھا ان کے ہاں کہ انہوں نے کہا تھا جس کو اللہ نے جوڑا ہے اسے کوئی نہ توڑے، ان کے ہاں طلاق نہیں تھی۔ بعد میں جب انہوں نے دیکھا
کہ بعض حالات کی بنیاد پہ ایک ساتھ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں طلاق ہو سکتی ہے بشرطے کہ دونوں میں کوئی ایک اڈلٹری کر لے، زنا کر لے۔ نتیجہ یہ ہے کہ طلاق لینے کے لیے عورتوں نے اور مردوں نے ایک دوسرے پہ زنا کے الزامات لگانے شروع کر دیے اور ان کی کورٹ زنا کے مقدمات سے بھر گئی۔ تب جا کے انہوں نے وہی کہا جو اسلام کہتا ہے کہ اگر نبھنا ناممکن ہو، حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ نبھ نہ سکے، تو طلاق کی اجازت ہے، جدائی کی اجازت۔ مگر اس سے پہلے اسلام نے یہ کہا ہے کہ دونوں خاندان کے بڑے لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر کے صلح کرانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک فرد یوں ہی اٹھے اور طلاق دے دے، چونکہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے لوگوں کے اندر، اسلام پڑھا نہیں ہے لوگوں کے اندر، اسلام معلوم نہیں ہے، اس لیے کبھی کبھی اجلت میں اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ النساء کی دوسری آیت مبارکہ تلاوت کیجئے، آپ کو ملے گا۔ عالم یہ ہے کہ عورت کے سلسلے میں معاشی حالت کے بارے میں حضرت عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک گھر میں ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ چلے گئے، پھر آئے تو پھر آ رہی، تیسری بار آئے تو پھر آ رہی ہے۔ تو آپ نے اس گھر کی عورت کو بلا کے پوچھا یہ بچہ رو رہا ہے رات بھر کیوں؟ کہا کہ عمر خلیفۃ المسلمین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بچہ جب دودھ پینا چھوڑ دے گا تب وظیفہ دیا جائے گا، بچے کا خرچ۔ جناب عمر نے سنا اور واپس کر کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کتنے لوگوں پہ زیادتی کی، آج کے بعد جیسے بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد ہی وظیفہ دیا جائے گا۔ یورپ آج اپنے اس معاشرے میں بہت فخر کرتا ہے، مگر اسلام نے پہلے ہی بچے کی پیدائش کے بعد اس کا وظیفہ مقرر کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں ایک عورت نے عباسی خلیفہ کے خلاف، بھتیجے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ انہوں نے اسے بلایا، کہا میں خلیفہ کا بھتیجا ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں آ سکتے تو میں خلیفہ کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں تم نے مجھے کیوں قاضی مقرر کیا جج، اگر تم مجھے فیصلے کا حق نہیں دیتے ہو۔ جب وہ جانے لگے تو وہ بھاگا ہوا ہے، قدم تھام لی اور کہا کہ مجھے عورت کا دعویٰ منظور ہے، میں رجوع کرتا ہوں اور آئندہ کوئی زیادتی نہیں ہو سکے گی۔ آپ اندازہ فرمائیں۔ اب آئیے، اتنا وقت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے، میں سرسری طور پر عورتوں کے سارے حقوق کے بارے میں ضمناً بیان کروں گا، کبھی تفسیر کرنے کا موقع ملا تو عرض کروں گا۔ شخصی حقوق ایز اے پرسنل، ایز اے ایک انسان کے حیثیت سے، ایک فرد کے ایز اے انڈیویجول عورتوں کے حقوق کیا ہیں سنیے۔ تعلیم و تربیت کا حق، ہر عورت کو تعلیم و تربیت کا حق دیا گیا ہے کہ اسے تعلیم دی جائے، تربیت دی جائے۔ ملکیت اور جائیداد کا حق، اسلام پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو ملکیت اور جائیداد کا حق دیا ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا کے دوسرے سوسائٹی میں عورتوں کو ملکیت کا حق نہیں تھا۔ آج برطانیہ میں جو ملکہ ہے، اس ملکہ کی والدہ کے بچپنے میں عورت کو کسی چیز کے مالک ہونے کا حق نہیں تھا، اور یہ خود اس کے لڑکے نے کہا ہے، پرنس چارلز نے، کہ میری دادی کے زمانے میں، ان کے بچپنے میں عورت کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی تھی، ہر چیز کا مالک صرف شوہر ہوتا تھا، مرد ہوتا تھا۔ یہ اسلام ہے جو آج سے 1400 سال پہلے عورت کو ملکیت کا حق دیتا ہے، مالک بناتا ہے، اختیار دیتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، وراثت کا حق، انہیریٹنس کا حق۔ آپ اندازہ فرمائیں، آج بھی دنیا کی بیشتر قوموں میں عورتوں کو وارث نہیں بنایا گیا، وراثت کا حق نہیں دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں تم آدھا حق دیتے ہو، میں کہتا ہوں تم تو وہی نہیں دیتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے ملک میں بھی 1400 سال کے بعد وراثت کے سلسلے میں لڑکیوں کے حق کو تسلیم کیا جانے والا ہے یا جا رہا ہے، مگر دنیا کے بہت سے ملکوں میں لڑکیوں کو وراثت کا حق نہیں۔ اگر طلاق ہو جائے کہاں جائے گی؟ اگر شوہر مر جائے کہاں جائے گی؟ ہمارے نزدیک بیٹی کے لیے باپ کی چھت محفوظ ہے، بھائی کا گھر موجود ہے، اور یہ خیرات نہیں ہے بلکہ وہ اپنے باپ کے گھر میں قانونی طور پر اپنا حق سمجھ کے آئے گی اور اس کی وراثت میں حصہ پائے گی۔ دنیا کے دوسرے مذاہب میں دکھائیں، آپ دنیا کی دوسری تعلیم میں دکھائیں، آپ الزام لگاتے ہیں اسلام کے اوپر، اس مقدس مذہب پر۔ پرورش اور نان و نفقہ حق، دنیا میں کتنے ہی مذاہب جہاں میاں بیوی دونوں پرورش کے حقدار ہیں، مگر اسلام میں عورت صرف ڈیمانڈ کر سکتی ہے شوہر سے، مرد سے، کہ بچے کی پرورش اور نان و نفقہ تم دو گے۔ آپ جانیں عورت بھی کام کرتی ہے، مرد بھی کرتا ہے، عورت مالک ہے، مرد بھی مالک ہے، مگر یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی پرورش اور نان و نفقہ کا حق بیوی کو دے۔
دنیاوی ضروریات کی جائز تکمیل کے لیے عورت کا حق موجود ہے. تجارت کا حق سب سے پہلے اسلام نے دیا ہے. یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تجارت فرمانے والی تھی اور جناب رسول پاک تجارت کیا تھا. نکاح کا خلا کا حق عورت کو دیا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، عبادت، دعوت اور خدمت دین کا مکمل حق عورت کو دیا گیا ہے. یہ انفرادی حق ہے. معاشرتی حقوق، سوسائٹی نے کیا حق دیا سنیے. عورت کو احترام کا حق دیا گیا ہے. عورت کے لیے ضروری ہے کہ پورا معاشرہ احترام کرے. بنیادی انسانی مساوات کا حق دیا گیا ہے. انسان انسان کے برابر ہے، عورت بھی برابر ہے. مساوی قانون کا حق دیا گیا. عدالت میں، کورٹ میں فیصلہ لینے اور مساوی طور پہ حق لینے کا حق عورت کو دیا گیا ہے. قومی اور مقامی سیاست میں حصہ لینے کا حق شریعت کے دائرے میں رہ کے عورت کو دیا گیا. مجلس شورا کی رکنیت کا حق عورت کو دیا گیا ہے. جائیداد میں خرید و فروخت کا حق عورت کو دیا گیا ہے. تقسیم معاش کا حق عورت کو دیا گیا ہے. حکمرانوں اور قائدین پر تنقید کا حق عورت کو دیا گیا ہے. عورتوں کی تعلیم و تربیت کا حق عورت کو دیا گیا ہے. یہ چند حقوق ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے. پروردگار عالم خدا قدیر و جبار ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں سے یہ کہوں گا کہ خدایا اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ تاکہ بچے شادی سے پہلے اپنا بھی حق سمجھ سکیں، اپنی بیوی کا بھی حق، اور دنیا میں کبھی بھی کسی ایسے فریب کا شکار نہ ہو جو اسلام کے بارے میں ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے اور شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.